تعلیم ایک ایسا چیک ہے جس کو کبھی بھی کہیں بھی کیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس میں تعلیم ہے، اور وہ تعلیم بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ تعلیم کے اندر اس کے اندر ایسی لیاقت ہو تاکہ وہ تعلیم کو حقیقت میں ایمانداری کے ساتھ اگر حاصل کیا ہے تعلیم کو، اور تعلیم کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، اور تعلیم کی اہمیت اس انسان کے پاس میں ہے، تو وہ ایک ایسا چیک ہے، جس کے پاس بھی ہے وہ ایسا چیک ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی کیش کرا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے اور کہاں کیش کرا سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ تعلیم ایک ایسی بیش قیمتی نعمت ہے آپ انسان کے پاس میں، جنہوں نے بھی حاصل کیا ہے، اللہ نے اگر ان کو میسر کرایا، جو محروم رہ گئے ہیں ان کو تانے نہ دیں، ان کو جاہل نہیں کہا کریں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر ان کو بھی ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، ان کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہوتی۔ تو آپ اپنے تعلیم کا جو ہے کسی پر روب نہ ڈالیں، یہ غلط بات ہے۔ تعلیم آپ کو یہ نہیں سکھاتی ہے کہ آپ اپنے تعلیم کا کسی پر روب ڈالیں۔ آپ کو شوق ہے، تعلیم آپ کے مقدر میں اللہ نے دی ہے، آپ نے حاصل کیا ہے تعلیم کو۔ تعلیم کس طرح کی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے یا دین کی تعلیم حاصل کی ہے؟ دنیاوی تعلیم بھی کارگر ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی لوگ یہ سارے نظام چل رہے ہیں، بینک کا نظام ہو گیا یا جس طریقے سے مشینیں بنتی ہیں، تو اگر اس طرح کی تعلیم وہ حاصل نہیں کریں گے، اور بھی جگہوں پر ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، تو بہت ساری ایسی جگہ انگنت جگہ ہیں جہاں پر دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے ہی وہاں پر وہ انسان کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم کو یہاں پر کس طرح سے اور کیسے کرنا ہے ہینڈل اس کو۔ دین کی تعلیم، اس کی بھی اہمیت اتنی ہی ہے۔ دین کی تعلیم کے اندر دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو دین کی باتوں کے اندر صرف وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے رات و دن صرف سجدے میں ہی جانے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر زندگی کے جتنی بھی مختلف پہلوؤں پر اس پر تعلیم جو ہوتی ہے، دین کی تعلیم کے اندر مختلف پہلوؤں پر تعلیم دی جاتی ہے، زندگی کے ہر پہلو کو اس کے اندر بتایا جاتا ہے، کس طرح سے ہے آپ زندگی کو کیسے معاشی اعتبار سے کیسے زندگی گزاریں گے، آپ کو معاشرے کے اندر کوئی معاملات ہے اس کو کیسے آپ حل کر سکتے ہیں، ان باتوں کو رہا سوال کی علم کو حاصل کرنے کے بعد میں وہ اس علم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر علم حاصل کرنے والا اس علم حاصل کرنے کے بعد میں اس کی سوچ یا ماحول کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی وجہ سے یا جو بھی حالات کی وجہ سے جس بھی طرح سے اس کی سوچ میں اگر تبدیلی آ گئی ہے، بدلاؤ آ گیا ہے، اس علم کا صحیح استعمال نہیں کر پایا، تو علم کو بدنام نہیں کریں، اس تعلیم کو بدنام نہیں کریں، کیونکہ تعلیم نہیں سکھاتی، تعلیم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے جاتی ہے، اور ویسی تعلیم جو ہوتی ہے اس کو تعلیم نہیں کہتے ہیں، کیونکہ جہاں پر انسانی وجود خطرے میں آ جائے تو وہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بھی ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے قرآن حدیث کے ذریعے سے جس میں کہ انسانی وجود خطرے میں ہے۔ تو تعلیم کو اپنے سوچ کے مطابق اس کو جو ہے آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہاں تعلیم سے ایسا ہو گیا، تعلیم سے نہیں ایسا ہوتا۔ تعلیم تو روشن خیالی دیتی ہے، آپ کے سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے، لیکن اس کو آپ کس انداز سے لے رہے ہیں یہ منحصر کرتا ہے آپ کی صلاحیت پر، ہر کسی کی صلاحیت پر منحصر کرتا ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں آپ آرام کی زندگی بسر والی چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک مشکل اگر کوئی ٹیکنیکل ایسی تعلیم حاصل کی ہے جس کے اندر کہ آپ کو زیادہ ذہن لگانا پڑے گا اس چیز کو بنانے کے لیے، اس چیز کو تو آپ وہاں پر سوچیں گے آرام سے ہمارا کام دیکھتے دیکھتے کھڑے ہو کر ہو جائے، دور سے انسٹرکشن دے کر ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔
آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے، جس فیلڈ میں حاصل کی ہے، اس فیلڈ میں ایمانداری کے ساتھ میں آپ کی تعلیم ایک ایسا چیک ہے، کہیں پر بھی جائیں گے اس کو، کبھی بھی چاہیں گے اس کو کیش کرا سکتے ہیں۔